بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ بچے ہی بڑے ہو کر ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط اور پائیدار ہو تو وہ ہر قسم کے تغیرات کو برداشت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، بالکل اسی طرح اگر بچوں کی تربیت بھی بہترین خطوط پر کی جائے تو وہ مضبوط کردار کے مالک بنیں گے۔ پھر زمانے کے طاغوتی تغیرات ان کے اخلاق و ایمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، ان کا دل و دماغ بالکل سادہ ہوتا ہے، اس لیے ماہرین نے تربیت کی بہترین عمر بچپن کو ہی قرار دیا ہے۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین، معلم اور معاشرہ پر ہوتی ہے۔ والدین کا کردار بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا، بنیادی اور اہم ترین عنصر ہے۔ والدین ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ بچہ 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے۔ وہ وہی سیکھتا ہے جو اس کے والدین اسے سکھانا چاہتے ہیں۔ 7 سے 14 سال کی عمر میں ان کا مشیر بن جاتا ہے، یعنی وہ ان سے سیکھتا بھی ہے اور وقتاً فوقتاً انہیں اپنی رائے بھی دیتا ہے۔ پھر 14 سال کی عمر کے بعد تربیت کا ثمر سامنے آتا ہے کہ اچھی تربیت ہوئی ہے یا بری۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کس ڈھنگ پر بچوں کی تربیت کریں، تو اس کا جواب ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اللہ تعالیٰ سے محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن و سنت سے محبت۔ بچوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈالنے کا سب سے بہترین وقت ان کا بچپن ہی ہے۔ جب ان کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت ہوگی تو وہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی لازمی کوشش بھی کریں گے۔ یہی محبت ہی انہیں دن بدن سنوارے گی اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں و کمرانیاں پائیں گے۔ کئی بچوں کو والدین سے سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی یہ عادت فضول گوئی سمجھ کر انہیں چپ نہ کروائیں، بلکہ ممکنہ تسلی بخش جواب دیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ سوالات کرنے والے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں کن ذہن ہے تو پریشان مت ہوں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مختلف صلاحیتیں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اگر کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو دوسرے کو بولنے کی دی ہوگی۔ اگر ایک بچہ پڑھنے میں کن ذہن ہے تو ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکل میں تیز ہو۔ والدین کو ماہر نفسیات کی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہوگی۔ ان کی نفسیات اور رجحانات کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے مطابق ان سے کام لینا ہوگا۔ کن ذہن بچوں کی صلاحیتیں بھی وقت کے ساتھ کھل سکتی ہیں۔ اگر وہ ایک شعبہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرے میں کامیاب ترین ہو سکتے ہیں۔ انہیں بچپن سے ہی نماز کا پابند بنا دیں۔ رشتہ داروں سے محبت کرنا سکھائیے۔ انہیں کم عمری سے ہی تعزیت، تیمارداری، برداشت، انکساری، تواضع اور تحمل سکھائیں، کیونکہ آج کا سیکھا وہ کل کو آپ پر بھی آزمائیں گے۔ انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھائیں۔ بچے والدین کی گود سے نکل کر معلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف معلم کی تعلیم سے ہی نہیں بلکہ اس کے ذاتی کردار سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری اسلامی تعلیم میں معلم کو ماں باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسے جتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے اس پر تربیت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی عائد ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں تیسرا اہم عنصر معاشرہ ہے۔ معاشرے میں بنیادی رکن والدین اور پھر قریبی عزیز و اقارب آ جاتے ہیں۔ ایک بچہ تربیتی لحاظ سے صرف اپنے والدین کی ذمہ داری نہیں بلکہ تربیت کا یہ پروسیجر والدین، استاد، رشتہ داروں سے ہوتا ہوا آس پڑوس، گلی محلے کے تمام لوگوں پر کسی نہ کسی صورت میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بچوں کے اخلاقیات میں بگاڑ تب سے زیادہ آیا ہے جب ہم نے دوسروں سے اپنے بچوں کی تربیت کا حق چھین لیا ہے، یا پھر اپنے بچوں کو ہی صرف اپنا سمجھا ہے اور دوسروں سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یاد رکھیں، جب بگاڑ کی وبا پھیلتی ہے تو یہ اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب ماحول تعفن زدہ ہوگا تو پھر ہمیں اس تعفن سے اپنے بچوں کو بچانا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ صرف اپنے گھر کی طرف نہیں بلکہ ارد گرد کے بچوں پر بھی توجہ دیں۔ اپنے گلی محلے کا ماحول ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا ہم اپنے بچے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم نے روز قیامت صرف اپنے بچے کے بارے میں حساب نہیں دینا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کی تربیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ بچے ہمارے اپنے ہیں یا دوسروں کے، سب ہمارا مستقبل ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بچوں پر توجہ دے کر اپنا مستقبل روشن، مستحکم، محفوظ و مامون بنا لیں۔